لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اب ایک سوال لے لیتے ہیں. ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ کیا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں. اکثر دفعہ میں نے اس میں دو رائے دیکھی ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں اور پیچھے کوئی سند نہیں دیتے، اور بعض لوگ اس کے انکاری ہوتے ہیں، اور بعض انکار کرنے والوں کو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ زلیخا پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو زیبا نہیں دیتے. جب ایک عورت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے اس کا پردہ رکھا، تو تمہاری زبانیں اس کے معاملے میں دراز نہیں ہونی چاہیے. اس سے زیادہ تمہیں نہیں کہنا چاہیے جتنا قرآن نے کہا ہے. تو لوگوں کو ذرا اپنے زبانوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے کوئی بات کرنے سے پہلے. میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر یا پھر یوٹیوب وغیرہ میں بعض لوگوں کے اس طرح کے کلپس ہیں کہ جن کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ کسی کے بارے میں، اور ایک عورت کے بارے میں، اور ایک ایسی عورت جو دنیا میں رہی بھی نہیں، اس کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرے. اب دیکھیے کہ زلیخا اور یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو پہلے ایک کتاب قصص الانبیاء جو حافظ ابن کثیر نے مرتب کی ہے، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر کچھ تفسیر کی کتابیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. حافظ ابن کثیر قصص الانبیاء میں یوسف علیہ السلام کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اہل کتاب کہتے ہیں. اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. اور چونکہ یوسف علیہ السلام کا ذکر تورات میں ہے، اس سے مراد یہاں پر یہود ہوں گے. تو اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 30 برس تھی، اور بادشاہ نے آپ کی ایک بہت عظمت والی عورت سے شادی کرا دی تھی. اس ضمن میں وہ ثعلبی کا قول لاتے ہیں. ثعلبی کہتے ہیں کہ بادشاہ نے قطفیر یعنی عزیز مصر کو اس کے مرتبے سے ہٹا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے مرتبے پر، اس کی جگہ پر رکھ لیا. اور ایک قول یہ ہے کہ جب قطفیر مر گیا تو بادشاہ نے زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کرا دی، اور یوسف نے زلیخا کو پھر بھی کنواری ہی پایا، کیونکہ عزیز مصر عورتوں کے قریب نہ جاتا تھا، اسے عورتوں سے رغبت کوئی نہیں تھی. لیکن بادشاہ نے اپنی بہن کی شادی عزیز مصر سے کرا دی تھی. اچھا، پھر زلیخا کے ہاں یوسف علیہ السلام کے 2 لڑکے افرائیم اور منسا پیدا ہوئے، اور یوسف علیہ السلام مصر میں بہت مضبوط تھے اور اس کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا دیا. تو یہاں تک حافظ ابن کثیر نے اس بات کو اہل کتاب کے ضمن سے جمع کیا ہے. اب تفسیر جمالین شرح جلالین دیکھ لیتے ہیں. اس ضمن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی کے ضمن میں ویسے تو کسی صحیح روایت سے، کسی حدیث سے یہ سند ہمارے سامنے نہیں آتی، لیکن بعض مفسرین نے اس کو کتب متقدمہ یعنی پچھلی گزری ہوئی کتابوں سے جمع کیا ہے. تو اس ضمن میں بھی انہوں نے ایک باب قائم کیا کہ یوسف کی زلیخا سے شادی. پھر اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی زمانے میں زلیخا کے شوہر عزیز مصر یعنی کہ قطفیر، جس کو انگلش میں آپ پوٹیفر کہتے ہیں، اس کا انتقال ہو گیا، تو بادشاہ نے زلیخا کی شادی یوسف سے کرا دی. یوسف علیہ السلام اس وقت یوسف علیہ السلام سے کرا دی. تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے زلیخا، کیا یہ صورت اس سے بہتر نہیں جو تو چاہتی تھی؟ تو زلیخا نے اعتراف کیا کہ میں غلط تھی اور اپنا عذر بیان کیا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور شان کے ساتھ ان کی مراد پوری فرمائی اور عیش و نشاط کی زندگی گزاری. تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں 2 لڑکے بھی پیدا ہوئے، ایک کا نام افرائیم تھا اور ایک کا میشا تھا. تو یہ آپ کو تفسیر کی کتابوں میں، ایک تو جمالین فی شرح جلالین، یہ بیسکلی شیخ عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، جس کی شرح بھی کی گئی ہے، جسے کہتے ہیں نا، جس کی شرح یعنی کہ تفسیر کی بھی شرح ہے. سبحان اللہ، اتنی جامع تفاسیر ہیں کہ تفسیر کی بھی شرح ہوتی ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں. ایک اور تفسیر کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. یہ تفسیر جو ہے یہ معالم العرفان فی دروس القرآن ہے. اس کو شیخ صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے. تو ان کے دروس کو جمع کیا گیا ہے. تو اس کا جو 10واں پارٹ جو تدوین ہوا ہے، اس میں وہ اس واقعے کو بڑی تفصیل سے لاتے اور ساتھ لکھتے ہیں کہ کسی صحیح روایت میں تو اس بات کا ذکر نہیں ہے، مگر مفسرین کرام نے تفسیری روایات میں اس کو ذکر کیا ہے.
کہ جب یوسف علیہ السلام منصب شاہی پر فائز ہو گئے تو انہی دنوں میں پوٹیفر جو تھا اس کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ نے زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ تو امام ابن کثیر اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی اس نکاح کا ذکر کیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اہل کتاب کے پاس سے، اسرائیلیات کے پاس سے ہمارے پاس آئی ہیں، قرآن اور حدیث اس معاملے میں خاموش ہیں۔ اور یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ اس شادی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، افراہیم اور منشا۔ اچھا، پھر اس ضمن میں شیخ صوفی عبدالحمید سواتی ایک اور تفصیل لاتے ہیں کہ نکاح کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا کیا یہ بات اس سے بہتر نہیں ہے جس کی طرف تو مجھے دعوت دیتی تھی، جو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے دوسری تفسیر کے حوالے سے۔ تو اس پر زلیخا نے معذرت کی۔ پہلے تو میں نے کیا بتایا تھا، معذرت کی۔ اب معذرت کیا کی اس کو شیخ صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لاتے ہیں کہ اس نے معذرت یہ کی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرا خاوند کمزور اور بے رغبت تھا جبکہ میں جوان تھی اور تمہارے حسن و جمال کو دیکھ کر بے قابو ہو گئی۔ علاوہ ازیں وہ لکھتے ہیں کہ تفسیری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بادشاہ سے اعزاز پانے کے بعد جب یوسف علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے تو زلیخا آپ کی شان و شوکت دیکھ کر کہہ رہی تھی، اور یہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، یعنی کہ یہ اثر ہے، تابعین کا اثر ہے۔ فضیل ابن عیاض کا بہت اعلیٰ مقام ہے، تابعین میں بھی کئی روایتوں میں سند میں آپ فضیل ابن عیاض کا نام دیکھیں گے، بڑی بڑی سیاح کی کتابیں ہوں، سیاہ ستہ ہو، کئی کتب حدیث میں فضیل ابن عیاض، اور بہت بڑے صوفی، سلسلہ چشتیہ میں آپ کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں سے ہیں۔ اور فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی زندگی اس کے اندر پھر کبھی انشاءاللہ ذکر کریں گے، لیکن فضیل ابن عیاض کا یہ قول ہے، ان کا اثر ہے کہ اس وقت زلیخا نے کہا الحمدللہ الذی جعل عبیدا ملوکا بطاعته، اللہ اکبر۔ اس نے پتہ ہے بہت خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے غلاموں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت کو سب سے مقدم رکھا، تو آج وہ جو ہمارے گھر میں بحیثیت غلام تھے آج بادشاہ بن گئے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک بات بھی بتاتا چلوں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، 1000 بار جو یوسف بکیں غلام نہیں، 1000 بار جو یوسف بکیں غلام نہیں۔ لیکن اس کی بات بتاتا ہوں، وہ کیا کہتی ہے، الحمدللہ الذی جعل عبیدا ملوکا بطاعته، اور پھر کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے غلام بادشاہ بن جاتے ہیں، والملوک عبیدا بمعصیته، اور آگے کہتی ہے اور بادشاہوں کو اللہ کی معصیت کی وجہ سے غلاموں سے بھی بدتر بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے بادشاہ بھی دیکھے ہوں گے نا آپ نے جو سڑکوں پہ مارے گئے، اور ان کی اگر آپ حیات زندگی کی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کے غضب کو روز دعوت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ البتہ آخرت کا اجر بہتر ہے، والأجر الآخرت خیر، کس کے لیے، للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور ساتھ تقوی بھی اختیار کیے رکھا۔ ابھی رمضان کا مہینہ اسی ضمن میں گزرا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم نے ایمان والوں تمہیں رمضان کا مہینہ دیا روزے رکھنے کے لیے جیسے تم سے پہلی امتوں کو دیا۔ کیوں دیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو آخرت کے مراتب اور درجات تو کہیں بڑھ کر ہے، اور اس سے جو کچھ دنیا میں نصیب ہوا اس سے آخرت کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی تصور رکھنا بے بنیاد ہے۔ بہرحال یہ سوال آیا تھا تو اس کا تفصیلی جواب میں نے آپ کو مختلف طرق سے دیا ہے۔ تو جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ صرف اس بنا پر اس کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث، کسی بھی صحیح حدیث میں کسی بھی قرآنی آیت سے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا، تو اور چونکہ اسرائیلیات ہیں اس لیے جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ جو سب سے اعتدالانہ رائے ہے میری نظر میں یا ان لوگوں کی نظر میں جن سے میں نے علم حاصل کیا ہے، کہ ہم ان کو نقل کر دیتے ہیں اور ہم ساتھ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہیں، لا نصدقهم ولا نکذبهم، نہ ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے، نہ قرآن کی نہ حدیث کی، نہ ہم ان کی تکذیب کر سکتے، نہ ہم ان کو جھٹلا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جھٹلانے کا بھی کوئی گراؤنڈ میں موجود نہیں ہے کہ کسی سے شادی ہو جانا کوئی غیر اخلاقی اور غیر شرعی عمل تو ہے نہیں۔
لیکن اس شادی کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس لیے نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کی تکذیب کر سکتے ہیں، ہم اس کو صرف نقل کر دیتے ہیں۔ تو یہی بات میں آپ کے سامنے یہاں رکھنا چاہتا تھا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔